ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام ماہ عظیم میں آپ کا میزبان رضوان اسلم قادری آپ کو خیر مقدم کہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں جہاں پہ بہت زیادہ معاملات دیکھے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ایسی رسومات کا آغاز ہو چکا ہے جو دیکھا جائے نہ اسلام سے جن کا تعلق ہے، نہ ہمارے پرانے آباء و اجداد میں ان کا ملتا ہے، لیکن رسماً جب بر صغیر پاکستان، انڈیا سارے یعنی کہ لوگ اکٹھے تھے، اس وقت لوگوں نے کئی رسومات کا آغاز کیا جو ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک عظیم مذہبی اسکالر موجود ہیں اور ثنا خان ان کا انٹرو کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک عظیم مذہبی اسکالر، عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا ظہر حسین ترازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عظیم ثنا خان محترم محمد شاہ زیب حیدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ننکانہ شریف سے خوبصورت واز کے عامل، انتہائی خوبصورت لب و لہجہ جن کا، محترم محمد عدنان الحق قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ علامہ صاحب، معاشرے میں ایک رسم چلائی جاتی ہے جسے سوتک بھی کہتے ہیں، سودک بھی کہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے آج ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم فرمایا، اور یہ ہمارے معاشرے کی فی الوقت ضرورت بھی ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ تو میں ابتداً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سودک ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جیلی عاملوں اور جیلی پیروں نے خود ساختہ گھڑا ہوا ہے کہ جب ان کے پاس عورتیں تعویذات لینے کے لیے جاتی ہیں، اولاً تو عورتوں کا غیر محرم عاملوں اور پیروں کے پاس بے پردہ تعویذات لینے جانا بھی شرعاً درست جائز نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ وہاں ان کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ پھر انہیں تعویذات دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ تم نے سوتک والے گھر میں نہیں جانا۔ بعض علاقوں میں سے سوتک بھی کہا جاتا ہے اور سودک بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تم نے ان کے گھر نہیں جانا۔ اب وہ گھر ایسے ہیں جن کے ہاں بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہو یا کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی ہو، تو پھر اس کا نقصان بڑا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کا یہ سبب بنتا ہے۔ سگی بہن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی دی، بیٹی عطا کی، تو اب یہ بہن کو چاہیے تھا کہ وہ جا کے اپنی بہن کو مبارکباد دیتی، یہ گھر میں سودک لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں جی میں وہاں جا نہیں سکتی، بیماری میری بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح کسی عزیزہ کی فوتگی ہو گئی، وصال ہو گیا کسی کا، تو اب چاہیے تھا کہ یہ وہاں جا کر تعزیت کرتی جو ان کا حق تھا، لیکن یہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، نہیں جی میں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ جی مجھے سوتک ہے۔ تو یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسی توہمات سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ بالخصوص میں مردوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ گھر کے حاکم ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں پر اس حوالے سے سختی کریں۔ اور کتنے گھر اجڑے ہیں ایسے جیلی عاملوں کی وجہ سے۔ سودک یا سوتک کے لفظی معنی کیا ہے؟ کیا اس کا اخذ کیا جاتا ہے؟ یہ عموماً جو جانوروں کے حوالے سے، ان کی پیدائش کے حوالے سے ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو سودک اور سوتک کہا جاتا ہے۔ ناظرین دیکھیے، آج ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے لکیر کے فقیر لوگ ہیں، جو چیز دوسرے میں دیکھ لی اسی پہ چل پڑتے ہیں۔ جو معاملات میں اگر یہاں بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہوں، کسی نے ایک ایسی بات کر لی تو پھر وہ بات پھیل جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت صاحب یہ بتائیے، رشتوں کے حوالے سے کہتے ہیں جی ستارے ملائے جاتے ہیں، ستارے ملانے کی کوئی ایسی بھی شرعی حیثیت ہے؟ نہیں رضوان بھائی، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی جیلی عاملوں کا کام ہے۔ جب عورتیں ان کے پاس تعویذات لینے کے لیے جاتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ مکمل ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ پہلے لڑکے کا نام، پھر اس کی والدہ کا نام، پھر لڑکی کا نام، اس کی والدہ کا نام، پھر ان کی تاریخ پیدائش نوٹ کی جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے علم نجوم کے ساتھ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، ستارہ ملائیں گے، اتنے دن بعد تم آ کے پتہ کر لینا، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ بڑے بڑے اچھے اور نیک رشتے آتے ہیں
بالکل دونوں خاندان راضی ہوتے ہیں. صرف ایک اماں جی اٹھتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں پہلے ستارہ ملواؤں گی. وہ بابا جی کے پاس گئی, جا کے ستارہ ملوانے کا کہا. بابا جی نے کہہ دیا جی نہیں جی یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک اچھا نیک رشتہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. بعد میں پھر وہی رشتہ کسی اور ظالم کے ساتھ ہو جائے تو وہ بیٹی ساری زندگی کے لیے دکھ سہتی ہے, اور اس کا سارا وبال پھر اس بابا جی پہ ہوتا ہے, یہ جو جیلی بیٹھے ہوتے ہیں پیسے کا ذریعہ بنا کر. تو یہ ایک ہندوانہ رسم ہے. ہندو جب رشتہ کرتے ہیں تو وہ کنڈلیاں ملاتے ہیں, تو مسلمانوں نے ان سے یہ رسم لے لی اور یہ جو ہے وہ ستارے ملاتے ہیں. تو اس کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ناجائز اور حرام ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, یہ آسماں کی زینت ہیں. 3 فائدے ہیں, آسماں کی خوبصورتی, شیطان کو سنسار کیا جانا, اور تیسری یہ علامتیں ہیں جن سے راستہ جانا جاتا ہے. ان کے علاوہ اگر کسی نے ان سے کچھ اور اخذ کیا یا ان سے کسی اور طرح کی تعویلات کی تو اس نے اپنے علم کا وافر حصہ ضائع کر دیا. تو پتہ چلا کہ یہ ستارے ملانا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. ہم سب کو اور ہم سب مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. ناظرین کرام دیکھیے, حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کافی وقت گزارتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کی دنیا میں رشتے ہوتے ہیں, رشتے بن کے ٹوٹ جاتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہے؟ کبھی دوستی ہوتی ہے, کبھی نکاح کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی کوئی کسی کا مرید کسی بھی سلسلے میں کسی کا تعلق بن جائے, بننے کے بعد ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بیان میں یہ ہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے عالم رواح میں کچھ لوگ آپس میں قریب ہوا کرتے تھے. جب کائنات میں آ کے وہ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے آشنا ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں, اخلاق سمجھ لیتے ہیں, ایمانیات سمجھ لیتے ہیں, زندگی کے رسم و رواج, محبت کے جو تعلقات ہیں جو اسلام بتاتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. تو پھر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. تو ناظرین کرام دیکھیے, جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل کیا جائے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہ حسنہ پہ عمل کیا جائے, اخلاق پہ عمل کیا جائے, تو پھر یقیناً انسان جب کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھا جائے تو وہ قائم رہتا ہے. جب اس میں دنیاوی نفع آ جائے, دنیاوی معاملات آ جائیں, دنیاوی خواہشات آ جائیں تو یقیناً اس میں تباہ و بربادی اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے اسی رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رستہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, جو صراط مستقیم ہے. انشاءاللہ یہ ٹاپک جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف ثنا خان محترم شاہ زیب حیدری صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ حضور کی بارگاہ میں لب کشائی کا شرف حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ایک نور فلک سے کیا اترا, ایک نور فلک سے کیا اترا, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نور فلک سے کیا اترا, سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ ہے مگر محبوب خدا, بندہ ہے مگر محبوب خدا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایمان کا محور ذات کی بخشش کا وسیلہ نام کا, ایمان کا محور ذات کی بخشش کا وسیلہ نام کا, اور خلد کا پرتو شہر کا,
اور خلد کا پرتو شہر ان کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حسن سے پردہ اٹھتے ہی اس حسن سے پردہ اٹھتے ہی رب کے ملک بھی کہنے لگے رب کے ملک بھی کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جن کا خلق مروت ہے وہ جن کا خلق مروت ہے وہ جن کی عادت رحمت ہے وہ جن کی عادت رحمت ہے. قرآن بھی ان پہ اتارا گیا قرآن بھی ان پہ اتارا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے نکلے جو حرف قرآن کی تفسیر ہے. دیکھتی ہو کہتی تو ہوگی دنیا کہتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. بے شک یہ موضوع جو ہے بڑا طویل ہے طوالت کے مرکز کا ایک محور ہے. انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی بات جاری و ساری رہے گی. ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک عظیم ثنا خان جو ننکانہ شریف سے تشریف لائے انتہائی خوبصورت آواز لب و لہجہ رکھتے ہیں محترم محمد عدنان الحق قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں لب کشائی کا شرف حاصل کرتے ہیں. گیت سرکار کے ہم لوگ ہیں گانے والے. بے شک گیت سرکار کے ہم لوگ ہیں گانے والے. اسی نسبت پہچانے یہ زمانے والے. اسی نسبت پہچانے یہ زمانے والے. غم نہ کرنا گر چھوڑ دے دنیا ساری. کیا بات. غم نہ کرنا گر چھوڑ بھی دے دنیا ساری. میرے آقا تو ہے سینے
سے لگانے والے میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے والے حشر میں کے تو انداز نرالے ہوں گے حشر میں کے تو انداز نرالے ہوں گے جو تھے آقا تیری محفل کو سجانے والے جو تھے آقا تیری محفل کو سجانے والے وعدہ فانا کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر وعدہ فانا کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر مٹ گئے وہ جو تیرا نام مٹانے والے مٹ گئے وہ جو تیرا نام مٹانے والے مجھ کو خطرہ نہ کوئی ڈر ہے زمانے کا کمر مجھ کو خطرہ نہ کوئی ڈر ہے نہ زمانے ڈر ہے زمانے کا کمر میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام ماہ عظیم آپ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ پروگرام جاری و ساری ہے. پیارے آقا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہے ہم پہ کرم ہے. دیکھیے پہلی امتیں گناہ کرتی تھی چہرہ بدل جاتا تھا لیکن آج سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے توسل سے آپ پہ مجھ پہ پورے عالم اسلام پہ اہل ایمان پہ کرم ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. شرعی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ آپ سے سوال و جواب جاری و ساری ہیں. بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد شوہر اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ لوگ اس میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ اس پہ بات کی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس پر مفصل ایک بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب عورت کو اجنبی لوگ آ کر عورت کے جنازے کو اجنبی لوگ آ کر
कंधा देते हैं, तो फिर शौहर का क्या कसूर है कि वो जनाजे को कंधा नहीं दे सकता। और सदर शरिया बदर तरीका मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहार शरीयत में फरमाते हैं कि शौहर बीवी के फौत हो जाने के बाद बीवी का चेहरा भी देख सकता है, उसके जनाजे को कंधा भी दे सकता है और उसे कब्र में भी उतार सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता आमीन फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम देखिए, अब लोग कहते हैं कि शोहर जो है करीब नहीं जा सकता, हाथ नहीं लगा सकता, तरह तरह की बातें की जाती हैं। हजरत साहब ने जो मसला है हमारे सामने खूबसूरत पिराए के साथ, अंदाज के साथ पेश किया है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह अजीम ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पर हमारा डिजिट नंबर आपके सामने है। आप कोई भी सवालात अपने अंदाज के साथ कर भी सकते हैं। अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक के बाद।